بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ ابھی یہاں سامان وغیرہ خچروں سے اتارا ہی جا رہا تھا کہ اچانک مستان دوڑتا ہوا ان لوگوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، شر شر، درختوں کا وہ جھنڈ ادھر، پانی۔ مستان کی آواز پر سب چونک پڑے اور حرمیت سنگھ نے اس سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا مستان؟ شر، ادھر جھیل ہے، دوختوں کے اشطرف۔ مستان نے کہا، کیسے کہہ سکتے ہو؟ حمید سنگھ نے پوچھا۔ شر، پانی کی خوشبو، مستان بولا۔ پانی کی خوشبو؟ حمید سنگھ نے دلچسپی سے مستان کو دیکھا۔ ان میں سے کسی نے بھی پانی کی خوشبو محسوس نہیں کی تھی، لیکن بہرطور حمید سنگھ اور شہباز خان یہ بات جانتے تھے کہ مستان جنگلوں کا باسی ہے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ پہلے مستان کے بیان کی تصدیق کر لی جائے۔ مستان خود بھی ان کے ساتھ ہی تھا اور بلا شبہ درختوں کے اس جھنڈ کے دوسری طرف ایک اچھی خاصی وسیع و عریض جھیل نظر آ رہی تھی۔ شہباز خان نے پرخیال انداز میں داہنا گال کھچاتے ہوئے کہا، حمید، جھیل بہت عمدہ ہے، لیکن کیا تم اس بات کو نظر انداز کر دو گے کہ جنگلی درندوں کا مسکن بھی یہی ہوگا؟ کم از کم پانی پینے کے لیے وہ یہاں ضرور آتے ہوں گے۔ اس حساب سے یہاں رکنا مناسب ہوگا؟ شہباز خان بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے شہباز خان، لیکن اس جھیل سے فائدہ نہ اٹھانا بھی تو غیر مناسب ہوگا میرے خیال میں، اگر حمید سنگھ نے کہنا چاہا۔ میری رائے سے مختلف ہے، شہباز خان نے درمیان سے حمید سنگھ کی بات کاٹ دی۔ کیا؟ حمید بولا۔ ہم کیمپ یہیں لگاتے ہیں، جھیل کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے، کل دن کی روشنی میں جھیل کے پانی کا فائدہ اٹھا لیا جائے گا، شہباز خان نے کہا۔ بہرطور یہ بات شکاری جانتے ہی تھے کہ ویران جنگلوں میں جھیل کے کنارے قیام کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، چنانچہ کیمپ اسی جگہ رہنے دیا گیا۔ دوسرے لوگ تو پانی کے لیے ترس رہے تھے، اتنے دن کے سفر میں نہانے وغیرہ کا کوئی انتظام ہی نہ ہو سکا تھا، چنانچہ جھیل کا نام سن کر سب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لیکن ابھی اس پانی کو منہ سے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔ یہ دو ماہر شکاریوں کا فیصلہ تھا، چنانچہ یہیں کیمپ قائم کیا گیا۔ جھیل کا کنارہ ایک الگ بات تھی، ویسے ہی یہاں بہت سے ایسے مناظر دیکھ لیے گئے جن سے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی جھیل کے کنارے قیام کرنا بے حد خطرناک ہوگا۔ چاند آج بھی آسمان پر نہیں تھا، لیکن آسمان اتنا شفاف تھا کہ اس پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اچھی خاصی روشنی بکھیر رہے تھے اور تھوڑے فاصلے کی چیزیں دیکھی جا سکتی تھیں۔ بہت زیادہ رات بھی نہیں گزری تھی۔ ان لوگوں نے آگ وغیرہ روشن نہیں کی تھی، لیکن بہرطور پہرے کا بندوبست مناسب کیا گیا تھا۔ ابھی تمام لوگ آپس میں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اچانک ہی کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی تھیں، اور ان آوازوں کو دوسرے لوگ سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، لیکن حرمیت سنگھ اور شہباز خان فوراً ہی رائفلیں تان کر مستعد ہو گئے۔ انہوں نے تھوڑے ہی فاصلے پر چرخوں کا ایک جوڑا دیکھا جو آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سب نے دم ساتھ لیے، ذرا سی آہٹ ہوتی تو چرخوں کے کان کھڑے ہو جاتے۔ حرمیت سنگھ چند لمحات سوچتا رہا، ان کے شکار سے کوئی فائدہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ آس پاس جنگلی جانور ہوں۔ اسی طرح خاصی دیر گزر گئی، چرخوں کا جوڑا ان کے قریب آنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر دفتن ہی حرمیت سنگھ نے شہباز خان کا شانہ دبایا اور شہباز خان کی نگاہیں حرمیت سنگھ کے اشارے کی جانب اڑ گئیں۔ ایک کبھی ہیکل شیر درختوں کے جھنڈ سے نکل کر قدم بقدم چرخوں کے جوڑے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کھلے میدان میں ابھی تک اس نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس نگاہ کسی اور جانب اڑ گئی۔ اس نے غالباً گھوڑوں کو بھی دیکھ لیا تھا جو ایک سمت میں بندھے ہوئے تھے، اور پھر وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ چرخ دہشت سے بری طرح چیختے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیر نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر وہ چرخوں کے پیچھے چل پڑا۔ شہباز اور حرمیت سنگھ نے نشانے باندھ لیے تھے۔ شیر کے بارے میں انہیں یہ اندازہ تھا کہ وہ چند قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا اور اس کے بعد ہی وہ گھوڑوں پر چھلانگ لگا دے گا۔ چنانچہ وہ دونوں پوری طرح سے ہوشیار تھے، لیکن گھوڑوں کی چھٹی حص نے بھی انہیں خبردار کر دیا تھا کہ خطرہ سر پر موجود ہے، چنانچہ وہ بے چین نظر آ رہے تھے۔ مستان نے اس موقع پر سمجھداری کا ثبوت دیا اور گھوڑوں کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ بہرطور وہ ایک بہادر آدمی تھا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ شیر گھوڑوں کی طرف متوجہ ہے، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ اس صورت میں آہستہ آہستہ چند قدم آگے بڑھا۔ تمام لوگ دہشت بھری نگاہوں سے جنگل کے بادشاہ کی یہ کیفیات دیکھ رہے تھے۔ پھر دفتن ہی شیر کے حلق سے ایک خوفناک دھاڑ نکلی اور اس نے گھوڑوں کی طرف چھلانگیں مارنا شروع کر دی۔ لیکن حرمیت سنگھ اور شہباز خان بھی ہوشیار تھے، اور بلا شبہ وہ آج بھی اتنے ماہر شکاری تھے جتنے کسی زمانے میں ہوتے تھے۔ چنانچہ دونوں کی رائفلوں نے بیک وقت گولیاں اگلیں، اور یہ دونوں گولیاں شیر کے دو مختلف حصوں میں پیوست ہو گئیں۔ شیر ایک خونخوار دھاڑ سنائی دی اور لمبی زکن لگا کر زمین پر گرا۔
چند لمحات تک زمین پر تڑپتا رہا اور اس کے بعد پھر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، اور اس بار اس کا رخ ان دونوں کی جانب تھا۔ کرنل پروفیسر اور چرن گپتا کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکل گئیں، لیکن دوسری دونوں گولیاں شیر کے دماغ پر پڑی تھیں۔ اس نے الٹی کلابازیاں کھائیں اور کئی کلابازیاں کھاتا ہوا ان سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر آ گیا۔ اس وقت بھی اس کی وحشتناک آنکھیں ان کی جانب نگراں تھیں اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پنجوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ چند لمحات کے بعد اس کی تھوتنی زمین سے جا لگی۔ گولیوں نے اس کا بھیجا اڑا دیا تھا۔ حرمیت سنگھ اور شہباز خان اس کی جانب دوڑ پڑے۔ کرنل مقبول کے حلق سے ایک آواز نکلی، لیکن پھر اس نے اپنا منہ بند کر لیا۔ ظاہر ہے اس مسئلے میں وہ ان کو نہیں ٹوک سکتا تھا۔ وہ سب شیر کے قریب پہنچ گئے۔ بہت خوفناک شیر تھا۔ کافی دیر تک اس کا جائزہ لیا گیا، پھر وہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر تک اسی پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پھر غیر متعلقہ لوگوں کو آرام کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پہرے کی ذمہ داری حرمیت سنگھ اور شہباز خان نے کی تھی۔ اس وقت یہی ضروری تھا۔ دونوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ طویل قیام کے لیے یہ جگہ قطعی غیر موزوں ہے، کیونکہ جھیل کی وجہ سے یہاں جانوروں کا دباؤ زیادہ رہے گا، اس لیے کیمپ کہیں اور لگایا جائے۔ رات کے دوسرے پہر کا آغاز ہی ہوا تھا کہ دفتن سونے والے جاگ گئے۔ اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں ابھری تھیں اور چند لمحات میں ان آوازوں نے شدت اختیار کر لی۔ اب ان کی سمت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن یہ آوازیں سب کے لیے حیرت کا باعث تھیں۔ شہباز خان نے چیخ کر دوسرے لوگوں سے کہا کہ وہ کھڑے نہ ہوں، کیونکہ گولیوں کا رخ ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ہدایت پر سب نے عمل کیا اور وہ سب کوہنیوں کے بل زمین پر اوندھے لیٹ گئے۔ کرنل نے سب کو رائفلیں سنبھالنے کی ہدایت کر دی اور پھر وہ اپنی رائفل سنبھالے ان کے قریب پہنچ گئے۔ کیا یہ آوازیں جھیل کی جانب سے آ رہی تھی کرنل؟ نہیں، ان کا مرکز دائیں سمت ہے۔ کتنا فاصلہ ہوگا؟ تقریباً 1.5 میل۔ آپ کو یقین ہے؟ ہاں، کرنل نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ فوجی آدمی تھا اور اس سلسلے میں اس کے تجربے پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر کہا، ان کی تعداد کسی طور سے 15-20 سے کم نہیں ہے۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ حمید نے پرخیال انداز میں پوچھا۔ ایک ہی طرف ذہن جا سکتا ہے، یعنی ہمارے دوست شروع کا قافلہ، لیکن وہ گولیاں کس پر چلا رہے ہیں؟ کرنل نے کہا۔ کم از کم اس طرف نہیں۔ فائرنگ مسلسل 10 منٹ تک پوری شدت سے ہوتی رہی۔ جنگل کا ہولناک سناٹا پوری طرح مجروح ہو رہا تھا۔ جنگلی جانور وحشت زدہ ہو کر بری طرح بھاگ رہے تھے۔ سوتے ہوئے پرندے چیختے ہوئے فضا میں بلند ہو گئے تھے۔ جنگلی جانوروں کے پیروں کی دھمک بھی سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی شیر کی دھاڑ بھی گونج اٹھتی تھی۔ ایک عجیب سی افراتفری کا عالم تھا۔ پھر گولیوں کی آوازیں بند ہو گئیں، لیکن انہوں نے بہت سے جانوروں کے سایوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ مستعد تھے کہ جانوروں کا یہ غول بدحواسی کے عالم میں ادھر کا رخ کرے تو انہیں سنبھالا جا سکے، لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ وہ مستعدی کم نہ ہوئی۔ جب تک یہ آوازیں معدوم نہ ہو گئیں، کرنل مقبول آہستہ سے بولا، اب کیا ارادہ ہے شہباز خان؟ کچھ نہیں کرنل، آرام کریں گے، شہباز خان نے کہا۔ کیا مطلب؟ کرنل بولا۔ ہم اس وقت کسی حماقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ صبح سے پہلے یہاں سے ہلنا بھی مناسب نہیں ہوگا، شہباز خان نے کہا۔ کرنل نے کہا۔ ایک گروہ کے بارے میں تو یہ اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ شروع کا گروہ ہے، لیکن دوسرا گروہ؟ کرنل بولا۔ ممکن ہے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہو، شہباز خان نے کہا۔ سب کچھ ممکن ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حرمیت سنگھ بولا۔ تمام امکانات کو مد نظر رکھنا ہوگا حرمیت، کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کے امکانات بھی تو تھے کہ ہم ان آوازوں کا راز معلوم کرنے کے لیے بے اختیار دوڑ پڑتے، اور اس کے بعد کیا ہوتا سوچا جا سکتا ہے، شہباز خان نے کہا۔ اوہ، حرمیت سنگھ نے آہستہ آہستہ کہا اور خاموش ہو گیا۔ باقی رات بڑی بے سکونی سے گزری تھی۔ دوسری صبح طے کیا گیا کہ پہلے جھیل کا رخ کیا جائے، اس کے بعد کرنل کی تعین کردہ سمت میں بڑھ کر دیکھا جائے کہ کیا صورتحال ہے۔ تجسس سب کو تھا، لیکن سبھی کو جلد بازی کے مظاہرے سے روک دیا گیا تھا۔ چنانچہ اطمینان سے چھولداریاں اکھاڑ دی گئیں اور پھر جھیل کی طرف بڑھنے لگے۔ جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، درندوں کے پنجوں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ عائشہ کا احترام مانے تھا، چنانچہ اسے وہاں سے کچھ فاصلے پر لے کر جایا گیا، اور اس کے بعد باقی لوگ کپڑے اتار اتار کر جھیل میں کود پڑے۔ صاف شفاف پانی میں کافی دیر تک چہلیں ہوتی رہیں۔ پھر نمران اور حرمیت سنگھ کو نہانے کا موقع دیا گیا، اور سب سے آخر میں جھیل کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر رخ تبدیل کر لیے گئے، اور عائشہ کو بھی پانی میں اترنے کی اجازت دے دی گئی۔ رات کے ہنگامے کا تجسس اب باقی تھا، اور سب اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے، لیکن تحمل سے کام لے رہے تھے۔ جھیل کے غسل نے سب کو شگفتہ کر دیا تھا، اور تقریباً 2-2.25 گھنٹے تک یہ لوگ یہاں رکے رہے۔ اس کے بعد ناشتہ کیا گیا، اور پھر اندازہ قائم کر کے اس رخ پر چل پڑے جہاں کوئی مارکا ہوا تھا۔
شہباز خان نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ ان کے لیے کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، اس لیے سبھی مستعد تھے اور ان کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ گھوڑے بہت سستائی سے آگے بڑھائے جا رہے تھے اور ہر دل کسی آنے والے اچانک واقعے سے دھڑک رہا تھا۔ رائفلیں تیار تھیں اور ہر شخص کڑی نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس خطرے کو پیش نظر رکھا گیا تھا کہ رات کی فائرنگ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شروق نے کوئی ڈرامہ کیا ہو اور ان لوگوں کو تجسس کا شکار کر کے اب وہ ان کی طاق میں ہو اور اس نے کوئی بہتر جگہ منتخب کر رکھی ہو۔ اس لحاظ سے وہ اس سمت کا بھی بغور جائزہ لے رہے تھے جس کے بارے میں کرنل نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ جھیل کی دوسری طرف کا علاقہ زیادہ سرسبز نہیں تھا، بلکہ جو وہ آگے بڑھ رہے تھے زمین بھوری اور سنگلاخ ہوتی جا رہی تھی۔ بعض جگہ بڑی بڑی چٹانیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ خاص طور سے یہ لوگ ان چٹانوں کو نگاہ میں رکھ رہے تھے، لیکن انہیں کوئی تحریک محسوس نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے 3 بڑی بڑی چٹانیں دیکھیں جن کی تراش عجیب تھی اور وہ کسی پھول کی 3 پتیوں کی مانند تھی جن کے سرے اوپر کی طرف تھے اور نوکدار اور ایک دوسرے کی طرف کیے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ کرنل مقبول نے گھوڑے کی لگامیں کھینچتے ہوئے ہاتھ بلند کر دیا اور بولا، ہم فائرنگ کی جگہ پہنچ چکے ہیں اور اس علاقے میں اور کوئی جگہ نہیں جہاں کسی کے پوشیدہ ہونے کے امکانات ہوں۔ ان چٹانوں کے درمیان 2-3 افراد سے زیادہ آدمی پوشیدہ نہیں رہ سکتے، شہباز خان نے کہا۔ تمام گھوڑے رک گئے۔ چلنا میں وہ خاموشی سے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر باقی لوگوں کو وہیں مستعد رہنے کی ہدایت دے کر حمید سنگھ چٹانوں کی سمت میں بڑھ گیا۔ اس کے گھوڑے نے زکندے بھرتے ہوئے یہ فاصلہ چشمے زدن نے طے کر لیا اور حمید سنگھ بے حد پھرتی سے گھوڑے سے کود گیا۔ تمام لوگ شدید اعصابی تناؤ کا شکار تھے۔ حمید سنگھ چٹانوں کے درمیان میں داخل ہو گیا اور پھر صرف 3 سیکنڈ کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ اب ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو بلا رہا تھا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی سب نے گھوڑوں کی لگامیں چھوڑ دی اور آن کی آن میں 3 چٹانوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے چیز جو انہیں نظر آئی وہ خون کی ایک موٹی لکیر اور زمین پر کسی زخمی کے گھسٹنے کے نشانات تھے۔ وہ سب کے سب گھوڑوں سے نیچے کود پڑے اور تیزی سے حمید کے پاس پہنچ گئے۔ پھر حمید کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئی، انہوں نے خود ہی اس کو دیکھ لیا تھا جس کے سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے اور جو مردانہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس کا پورا لباس خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ زندہ ہے، حمید سنگھ نے انکشاف کیا۔ اوہ، یہ خون، کرنل نے کہا۔ گولیاں پیٹ میں لگی ہیں، حمید نے جواب دیا۔ لڑکی کو چٹان کے درمیان سے باہر لے کر آیا گیا اور مستان کی مدد سے اس کے زخموں کی دیکھ بھال کی گئی۔ شہباز اور حمید اس کے زخموں کا جائزہ لے رہے تھے، باقی لوگ رائفلیں سنبھالے ہوئے مستعد تھے۔ دونوں گولیاں پیٹ میں رہ گئی تھیں اور پار نہ ہو سکی تھیں۔ یہ تشویشناک بات تھی۔ لڑکی کسی یورپی ملک سے تعلق رکھتی تھی اور کافی توانا تھی۔ عارضی طور پر اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر پٹیاں کر دی گئیں اور اسے ایک بستر پر لٹا دیا گیا۔ کافی مشکل صورتحال درپیش تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ شروق کی ساتھی ہے، لیکن ہر بات سے قطع نظر وہ ایک انسان تھی اور یہ ایک انسانی زندگی کا معاملہ تھا۔ سب بیٹھ کر مشورہ کرنے لگ گئے۔ کیا کرنا چاہیے؟ گولیاں پیٹ میں ہیں، کچھ کرنا ضروری ہے، کسی نے کہا۔ خون بھی کافی بہا ہے، غالباً یہ زخمی ہونے کے بعد گھسٹتی ہوئی ان چٹانوں کے درمیان آئی ہے، ایک بولا۔ لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ اس عالم میں واپسی کا سفر کر سکتی ہے؟ بستی بھی قریب نہیں ہے۔ شکاری ڈسپینسری ہے سر، بٹ ڈاکٹر نہیں ہوتا، مستان نے کہا۔ اسپتال کہاں ہے مستان؟ حمید سنگھ نے پوچھا۔ اس کے لیے سبھاش پور جانا پڑے گا، مستان نے کہا۔ اوہ مائی گاڈ، اس میں تو 1 ہفتے سے زیادہ لگ جائے گا، شہباز خان نے کہا۔ اوہ، اس عالم میں 1 ہفتہ؟ کوئی فیصلہ نہ ہو پا رہا تھا۔ حالانکہ اس کا تعلق دشمن گروہ سے تھا، لیکن اس عالم میں دشمنی برقرار نہیں رکھی جا سکتی تھی اور پھر اسے اس عالم میں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بھی بے حسی کی بدترین مثال تھی اور یہ لوگ اسے دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ کرنل مقبول نے تجویز پیش کی۔ میری رائے ہے کہ ہم اسے ساتھ لے کر آگے بڑھیں اور اگر وہ لوگ نظر آ جائیں تو اسے ان کے حوالے کر دیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کسی ایسی آفت میں گھر گئے ہوں کہ اسے چھوڑے بغیر چارہ کار نہ ہو اور اسے دوبارہ پا کر انہیں خوشی ہو۔ یہ الفاظ میں بالکل مجبوری کے عالم میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر ہم اپنی اس مہم کو ادھورا چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں تب بھی اتنے ہی دن درکار ہوں گے جتنے یہاں آنے میں لگے ہیں، بلکہ احتیاط کے پیش نگاہ اس سے زیادہ دن لگ جائیں گے۔ اس دوران جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، کرنل نے کہا۔ کیا؟ گولیاں پیٹ میں لگی ہیں، اگر انہوں نے کوئی نازک حصہ متاثر نہیں کیا تو یہ بچ بھی سکتی ہے۔ گولیاں اکثر جسم میں رہ جاتی ہیں اور انسان پوری عمر گزار لیتا ہے، کرنل مقبول نے کہا۔ اس سے زیادہ کچھ ممکن بھی نہیں ہے کرنل، بس اتنا ہی کیا جا سکتا ہے، شہباز خان نے کہا۔ چنانچہ ایک اسٹریچر بنایا گیا اور لڑکی کو اس پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد دیگر چیزوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کا مقابلہ کس سے ہوا تھا
اور وہ کون لوگ تھے؟ مستان کی کھوج نے جیپ کے نشانات تلاش کر لیے اور وہ چیخ چیخ کر سب کو نشانات کے بارے میں بتانے لگا۔ سب نے یہ نشانات دیکھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لڑکی شروق کی ساتھی تھی۔ گویا شروق کے دو ساتھی ہولناک حادثوں کا شکار ہو گئے تھے، ایک وہ مرد جس کو کوئی جنگلی درندہ چبا گیا تھا، اور دوسری یہ لڑکی۔ پروفیسر نے چرن گپتا سے کہا، چرن، ایک انکشاف میرے پیٹ میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ اور چرن گپتا چونک کر پروفیسر کو دیکھنے لگا۔ یہ 3 چٹانیں پھول کی مانند ہیں۔ وہ نقشہ جس میں مختلف نقش بنے ہوئے تھے ان 3 چٹانوں کا اظہار بھی کرتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اوہ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ بات تو دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ضروری ہے، چرن گپتا نے کہا۔ سبھی اس انکشاف سے خوش ہوئے۔ یہ بھی تو سوچیے حضرات کہ شروق صحیح راستے پر ہے، شہباز خان نے کہا۔ یقیناً اسے نقشے کی تفصیلات معلوم کرنے کا کوئی معقول بندوبست ضرور کیا ہوگا، اور پھر وہ نقشہ اس کے پاس موجود ہے، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ یہ جگہ طویل قیام کے لیے بری نہیں تھی، لیکن رات کا ہنگامہ بھی اس میں کھٹک رہا تھا اور اسے مخدوش قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یوں کیا جائے کہ آج کا سفر اور کر لیا جائے، اس کے بعد پہلی مناسب جگہ ہم قیام کر لیں گے۔ اس طرح زخمی لڑکی کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی اور ہم تھکن اتار لیں گے۔ یوں تو اس علاقے کو بھی غیر مخدوش نہیں کہا جا سکتا، شہباز خان نے کہا۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا اور پھر وہ سب وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ زخمی لڑکی کی وجہ سے سفر بہت سست رفتاری سے ہو رہا تھا اور شام کو 4 بجے تک وہ صرف چند میل ہی چل سکے تھے۔ اس دوران انہیں جیپوں کے نشانات ملتے رہے، لیکن تحد نکاح کوئی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ طویل قیام کے لیے منتخب جگہ چھولداریاں وغیرہ نصب کر لی گئی، چٹانوں میں مورچے بنا لیے گئے اور اس کے بعد دوسرے معمولات کا آغاز کر دیا گیا۔ شہباز خان نے کہا، میرے خیال میں اس قیام کے دوران شکار وغیرہ تلاش کریں گے۔ تازہ گوشت کو ترس گئے ہیں، شہباز خان بولا۔ درندہ جاگ اٹھا، حمید سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماحول میں کوئی خاص بات نہ تھی، سپاٹ جگہ تھی۔ عائشہ کافی ہمدردی سے زخمی لڑکی کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ہر شخص ہی اس کے لیے دکھی تھا، لیکن یہ بھی ایک ٹھوس سچائی تھی کہ وہ کتنا ہی ایثار کرتے، اس کے لیے کوئی معقول بندوبست نہیں کر سکتے تھے۔ واپسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، چنانچہ اسے تقدیر پر چھوڑ دیا گیا۔ عائشہ اس واقعے کے بعد سے بالکل نارمل تھی اور اس وقت بھی لڑکی کے پاس ہی سو رہی تھی۔ رات کا آخری پہر بھی گزر گیا، چاند چمکنے لگا۔ تبھی لڑکی کو ہوش آ گیا اور اس نے پانی مانگا۔ عائشہ فوراً اٹھ گئی اور اس نے بڑی محبت سے پانی پلایا۔ سبھی جاگ گئے تھے۔ لڑکی پانی پینے کے بعد دیر تک آسمان کو تکتی رہی۔ اس کے چہرے پر سوچ کے گہرے سائے نظر آ رہے تھے۔ پھر اس کے انداز میں اضطراب پیدا ہو گیا اور اس کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکلنے لگیں۔ گھبراؤ مت، تم بالکل محفوظ ہو، ہم سب تمہارے دوست اور ہمدرد ہیں، تمہیں ہمارے پاس کوئی تکلیف نہ ہوگی، نمران نے نرم لہجے میں کہا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ سب کہاں ہیں؟ کیا وہ سب مارے گئے؟ کیا تم وہ پھٹی پھٹی نظروں سے نمران کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، تم نے سب کو مار دیا؟ نہیں، ہم ان میں سے کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم تو شکاری ہیں۔ تمہیں 3 چٹانوں کے درمیان زخمی پڑے دیکھا تو ہم اٹھا لائے، تمہارے ساتھی تو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، نمران نے کہا۔ مجھے پانی دو، اس نے کہا۔ پروفیسر، اسے کافی دی جا سکتی ہے؟ نمران نے پوچھا۔ زخم پیٹ میں ہے، مگر پانی تو دینا ہی ہوگا، میرے خیال میں کافی دے دو۔ کافی تیار ہو رہی تھی، لڑکی کو کافی پلائی گئی اور اس کے چہرے پر بشاشت نظر آنے لگی۔ اس نے شکر گزار نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں گولیاں لگی ہیں؟ کرنل نے کہا۔ گولیاں؟ ہاں، وہ رونے لگی۔ میں زخمی ہو گئی تھی اور میں نے گروشر کے پاؤں پکڑ لیے، مگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مجھے دھکا دیا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ میں اور وہ سسکنے لگی۔ خود کو سنبھالو اور ہمیں بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا کریں۔ کچھ نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دو، یہیں چھوڑ دو، میں خود کو سزا دینا چاہتی ہوں۔ پاپا کہتے تھے کہ وہ خود غرض انسان ہے، اس پر بھروسہ کرنا غلط ہے، مگر مجھے مر جانا چاہیے، مجھے، لڑکی نے کہا۔ سب ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے۔ پروفیسر نے کہا، تم ہمارے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ لوگ شروق کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، لیکن آئی ایم سوری، آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں پلیز، آپ لوگ مجھے یہیں چھوڑ دیں، لڑکی نے کہا۔ تمہارا کیا نام ہے بیٹی؟ کرنل نے کہا۔ روزی بیل۔ سنو روزی، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں؟ ہم تو تمہیں واپس لے کر جا رہے تھے، لیکن تمہارے زخموں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ تمہاری حالت بہتر ہو جائے تو تم مکمل طور پر آزاد ہوگی۔ اگر تم واپس جانا چاہو گی تو تمہاری مدد کی جائے گی، اور تم شروق کے پاس جانا چاہو گی تو تمہیں اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا، کرنل مقبول نے کہا۔ نہیں، اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو گروشر کے ساتھ آئی تھی، لڑکی نے کہا۔ گروشر کون ہے؟ کرنل نے پوچھا۔
ایک خود غرض اور بے غیرت انسان، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، روزی بولی۔ سبھی کے ذہنوں میں تجسس تھا اور وہ لڑکی سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے، شروق کے بارے میں، اس کے ساتھیوں کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جسے کسی جانور نے ہلاک کر دیا تھا۔ بہت سوالات تھے ان کے ذہن میں جن کا جواب اس لڑکی سے مل سکتا تھا، لیکن اتنی گفتگو کرنے کے بعد اس کے چہرے پر نکاہت ٹپکنے لگتی تھی اور آواز میں کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ چنانچہ اس سے مزید گفتگو کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا۔ ذہن کے آخری گوشوں میں یہ احساس بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی جانبر نہ ہو سکے، شروع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں، لیکن یہاں کوئی بھی وحشی صفت اور خود غرض نہیں تھا اور نہ ہی کسی خزانے کی تلاش میں جا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں مکاری ہو۔ انسانی ہمدردی کو اولیت دی گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ روزی کے ساتھ یہ تمام لوگ بڑی محبت سے پیش آ رہے تھے۔ چنانچہ اس کی کیفیت کے پیش نگاہ اس سے مزید سوالات کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عائشہ چونکہ خاص طور سے لڑکی کی جانب متوجہ نظر آ رہی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس پورے گروہ میں پہلی بار ایک لڑکی کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے لیے عائشہ کی فرمائش پر روزی کو عائشہ کی چھلداری میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں قیام کے سلسلے میں چونکہ یہ طے کیا گیا تھا کہ اس جگہ کافی وقت گزارا جائے گا بشرط یہ کہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے، چنانچہ تمام ہی لوگ ذرا طویل قیام کے لیے تیار رہے۔ شہباز خان شکار کے لیے بے چین تھا، لیکن اب تک انہوں نے ایک خاص طریقہ کار رکھا تھا، یعنی اگر کسی کو کہیں فاصلے پر جانا ہو تو شہباز خان یا حمید میں سے ایک آدمی دوسرے لوگوں کے پاس ضرور رہتا تھا تاکہ ایک شکاری کی حیثیت سے وہ جنگل کے معاملات پر نگاہ رکھے اور کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے معقول ہدایات دے سکے۔ یہ ترکیب آج تک کارگر رہی تھی اور وہ کسی خطرے یا حادثے سے بچے ہوئے تھے۔ شہباز خان کی بے چینی دیکھ کر حمید سنگھ نے ہنستے ہوئے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ آج وہ شکار کا گوشت کھلائے۔ شہباز خوش ہو گیا۔ یوں تو ان لوگوں میں سب ہی لوگ سیر و شکار کے رسیا تھے اور اس جنگل میں آمد کا مقصد بھی یہی تھا، سوائے عائشہ کے مسئلے کے، لیکن اعتدال سے کام لیا جا رہا تھا۔ جہاں تک نمران کا تعلق تھا، اب تک وہ ایک عام ساتھی کی حیثیت سے سفر کر رہا تھا، حالانکہ اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن عائشہ کی قربت اسے باقی تمام چیزوں سے عزیز تھی۔ چنانچہ شکار کے لیے جن لوگوں کا انتخاب ہوا وہ شہباز خان، چرن گپتا اور مستان تھے۔ باقی لوگوں نے انہیں بخوشی جانے کی اجازت دے دی۔ کرنل مقبول نے ذمہ داری لی تھی کہ وہ پوری احتیاط کے ساتھ کیمپ کی نگرانی کریں گے۔ حرمیت سنگھ اور نمران وغیرہ بھی مستعد تھے۔ پروفیسر حاتم فریدی بھی ہنستے ہوئے اپنی خدمات پیش کی اور کہا تھا، بھائی میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کے درمیان میں ایک بوڑھے بیل کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن اطمینان رکھو اس بوڑھے بیل کے سینگ بھی ضرورت پڑنے پر بہت تیز ثابت ہوں گے۔ مستان، شہباز خان اور چرن گپتا گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ تینوں نے رائفلیں سنبھالی ہوئی تھیں اور انہوں نے جنوبی علاقے کا رخ کیا تھا جہاں جنگلوں کے آثار دور سے نظر آ رہے تھے۔ گو فاصلہ کافی تھا اور میدانی حصہ عبور کرتے ہوئے انہیں بہت دیر لگی تھی، لیکن جنگلوں میں داخل ہوئے تو شہباز خان کی باتیں خوشی سے کھل گئیں۔ بھرپور جنگل تھا، ہر قسم کے لوازمات سے آراستہ، اور خاص بات یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا برساتی نالا ادھر سے گزر رہا تھا جو اس وقت خشک پڑا ہوا تھا، لیکن برسات میں اس سے بہہ کر دوسری سمت جانے والا پانی ایک وسیع و عریض گڑھے میں جمع ہوتا تھا اور اس کی کیفیت ایک جھیل کی سی ہو گئی تھی۔ گویا پانی گہرا، سبز اور کائی زدہ تھا، لیکن بہرحال ایسے جنگلوں میں پانی کی موجودگی ہی بڑی بات ہوتی ہے اور اس کے اطراف میں شکار کا مل جانا یقینی ہوتا تھا۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد ان لوگوں نے اپنی رفتار سست کر دی۔ انسانی قدموں سے پاک علاقہ تھا اور یہ محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کبھی انسانی قدم نہ پہنچے ہوں۔ جانوروں کا بھرپور راج تھا، بے شمار سوکھے رکھے ہوئے ڈھانچے جو مختلف جانوروں کے بکھرے ہوئے پڑے تھے اور ان کے درمیان خشک پتے سرسرا رہے تھے۔ ماحول کافی بھیانک تھا، لیکن ایک مہم جو اور شکاری کے لیے ایسا ہی ماحول دلکش ہوتا ہے۔ شہباز نے پرمسرت نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، چرن گپتا جی، علاقہ بہت عمدہ ہے، ذرا اس طرف دیکھیے۔ اس نے اشارہ کیا اور شہباز خان کے اشارے پر چرن گپتا نے اس طرف کو دیکھا۔ مکڑیوں کی ایک لمبی قطار ایک سمت میں چلی جا رہی تھی، لیکن یہ مکڑیاں انتہائی حیرتناک تھیں۔ ان کی لمبائی چوڑائی 3-3 انچ سے کم نہیں ہو سکتی تھی اور ان کی پشت پر سبز اور بھورا نشان نظر آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ آدم خور مکڑیاں ہوں، حالانکہ اس علاقے میں کبھی آدم خور مکڑیوں کے بارے میں سنا نہیں، شہباز خان نے کہا۔ سر، یہ مکڑیاں آدم خور نہیں ہیں، لیکن بہت زہریلی ہوتی ہیں، مستان نے کہا۔ ہاں مستان، تم ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوگے، شہباز خان نے پوچھا۔ نہیں سر، میں نہیں جانتا، بٹ ایک ٹائم ایشا مکڑی ایک مین کو کاٹا تو اس کا پورا بدن پانی ہو گیا، تب میرے کو ایشا معلوم ہوا، اور وہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور گھاس کو رونتے کانٹوں سے بچتے بچاتے بالآخر اس جوہر کے قریب پہنچ گئے۔
جو اس جوہر کے نزدیک بھی کسی نیل گائے کی ہڈیاں تقریباً پانی سے 30 گز دور ایک درخت کے نیچے بکھری ہوئی تھیں۔ کھوپڑی الگ تھی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگلی چونٹیوں اور بے شمار کیڑے مکوڑوں کے علاوہ سرخ رنگ کی 4-5 مکڑیاں اس لاش سے چمٹی ہوئی تھیں۔ بہرطور اطراف کے مناظر کافی ہولناک تھے۔ شہباز خان نے ایک خاص بات محسوس کی کہ اس وقت کوئی جانور نظر نہیں آ رہے اور ماحول پر سناٹا طاری ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ جوہر کے آس پاس کوئی وحشی جنگلی موجود ہو، جس کی وجہ سے باقی جانور بھاگ گئے ہیں۔ اس نے رائفل اتار کر ہاتھ میں لے لی اور محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ چرن گپتا اور مستان بھی ان کی کیفیت سے مستعد ہو گئے۔ چرن گپتا نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، کچھ دیکھا شہباز خان؟ نہیں چرن جی، لیکن یہ پراسرار خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، شہباز نے جواب دیا، اور چرن گپتا اپنے بدن میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر وہ جوہر سے بائیں سمت سست روی سے چل پڑے، اور ذرا سی دیر کے بعد شہباز نے ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے بھی کان کھڑے کرنے لگے تھے۔ شہباز خان آہستگی سے گھوڑے سے نیچے اترا اور مستان نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ ابھی شہباز زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سیاہ چونٹیوں پر پڑی جو ایک لمبی قطار میں درختوں کی جانب جا رہی تھیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے درختوں کے پاس ایک جانور کی لاش نظر آئی۔ غالباً جنگلی بھینسا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ اور بھی دیکھ لیا تھا۔ ایک خونخوار گلدار لاش کے عین پیچھے چپ چاپ کھڑا اس کی جانب گھور رہا تھا۔ گلدار کو دیکھ کر شہباز خان ایک دم استاد ہو گیا اور دم ساتھ کر گلدار کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر گلدار نے دبے پاؤں لاش کے گرد چکر لگایا اور اس کا پچھلا حصہ کھانا شروع کر دیا۔ گوشت چبانے اور ہڈیاں کڑکڑانے کی آواز مستان اور چرن گپتا کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ گلدار اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس نے شہباز خان کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شہباز خان نے اس کا نشانہ باندھا اور وہ فائر بھی نہیں کر پایا تھا کہ دائیں جانب سے ایک چرخ اچھلتا کودتا ہوا نمودار ہوا۔ گلدار نے چرخ کو دیکھا اور چند قدم آگے بڑھ کر گرایا۔ گلدار کی آواز سن کر چرخ زور سے چلایا اور بدحواسی میں بھاگتا ہوا سیدھا شہباز خان کی طرف دوڑ پڑا۔ بے اختیاری میں شہباز خان نے چرخ پر فائر جھونک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چرخ تو وہیں ڈھیر ہو گیا اور گلدار گرجتا گراتا وہاں سے جنگل میں غائب ہو گیا۔ دیر تک اس کی آواز سنائی دیتی رہی۔ شہباز خان کو بڑا افسوس ہوا، بس ذرا سی کسر رہ گئی تھی، لیکن اس کمبخت چرخ نے سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ بہرحال گلدار بھاگ گیا تھا اور اندازے کے مطابق ابھی اس بات کے امکانات بھی نہیں تھے کہ وہ واپس ادھر پلٹے۔ گلدار کی ایک خاص عادت ہے کہ وہ شکار کو کھاتے ہوئے دوسروں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ شاید اس سے پہلے بھی شہباز خان کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے یہاں رک کر اس کا انتظار تو نہیں کیا جا سکتا تھا، البتہ اس کے بعد یہ جگہ چھوڑ دینا ہی مناسب تھا، اور ان لوگوں نے فوری طور پر رخ تبدیل کر دیا۔ شہباز خان جانتا تھا کہ یہ جگہ بے حد مخدوش ہے۔ وہ خود تو محتاط رہ سکتا تھا، لیکن گلدار کی یہ فطرت تھی کہ وہ چھپ کر اپنا انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی اونچے درخت پر چڑھ جانا اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شکاری کی ہوشیاری اور مستعدی نے اسے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ اب اس جوہر سے جتنی دور نکل سکتا ہے نکل جائے۔ گلدار جس سمت میں گیا تھا اس کی مخالف سمت انہوں نے سفر شروع کر دیا اور پھر کافی فاصلے پر پہنچ گئے۔ مستان اور چرن گپتا کسی قدر خوفزدہ انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ گلدار کو دیکھ کر ان پر جو دہشت طاری ہوئی تھی اور اس کے زندہ بچ جانے سے جو خوف پیدا ہوا تھا، ابھی اس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس کے بعد پھر انہیں سنبھلنا پڑا۔ مستان نے تھوڑے فاصلے پر پڑی ہوئی کوئی شے دیکھی اور شر کرنے لگا۔ شہباز خان اس کے اشارے کی جانب متوجہ ہوا اور اسے بھی ایک دم ہوشیار ہو جانا پڑا۔ یقینی طور پر وہ انسانی بدن تھے جو چمکدار دن کی روشنی میں صاف نظر آ رہے تھے۔ گھوڑوں نے لمبی لمبی زکندیں بھری اور ان انسانوں کے قریب پہنچ گئے۔ شہباز خان گھوڑے سے کود گیا۔ وہ دو افراد تھے، عجیب سے لباس میں ملبوس، عجیب سے چہروں کے مالک۔ ان کے چہروں پر نوکیری اور اوپر کو اٹھی ہوئی مونچھیں تھیں، کلمیں تھوڑی تک آ رہی تھیں، بال لمبے لمبے تھے، بدن کبھی ہیکل تھے، اور ان کی لاشیں زیادہ پرانی معلوم نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جنگلی جانوروں کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کے جسم خون آلود ضرور تھے، لیکن ادھڑے ہوئے نہیں تھے۔ شہباز خان نے غور سے انہیں دیکھا تو اسے ان کے جسموں پر گولیوں کے نشانات نظر آئے۔ کئی گولیاں ان کے جسموں میں لگی تھیں۔ شہباز خان نے متحیرانہ انداز میں چرن گپتا کی طرف دیکھا اور اسی وقت مستان کی آواز نکلی، شر یہ شردھانیے ہیں، شردھانیے۔ شہباز نے سوالیہ نظروں سے مستان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، دریائی لٹیرے، دریائی لٹیرے، ان کا یہی حلیہ ہوتا ہے۔ مستان بولا، اوہ، لیکن ان کے جسموں پر گولیوں کے نشانات۔ اچانک ہی چرن گپتا بول اٹھا، اگر یہ دریائی لٹیرے ہیں شہباز خان
تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ شروق اور اس کے ساتھیوں کی گولیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ ممکن ہے رات کے مارکے میں زخمی ہو گئے ہوں اور کسی نہ کسی طرح بھاگ کر یہاں آ گئے ہوں اور پھر انہوں نے دم توڑ دیا ہو۔ اس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ رات کو شروق اور اس کے ساتھیوں کن لوگوں سے الجھے ہوئے تھے۔ مائی گاڈ، اس کا مقصد ہے کہ ان دریائی لٹیروں نے شروق کی پارٹی پر حملہ کیا تھا۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے چرن گپتا؟ کیا ہم لوگ، میرا مطلب ہے کہ کیمپ والے محفوظ ہیں؟ شہباز خان نے کہا۔ محفوظ تو نہیں کہا جا سکتا، اس بات کے امکانات ہیں کہ دن کی روشنی پر یہ ہم پر حملہ آور ہوں۔ پھر بھی محتاط رہنا ضروری ہوگا۔ یہ دو بحری لٹیرے ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس سمت کا رخ کریں۔ جب ان کا مقصد لوٹ مار ہے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا ان کی نگاہوں میں جہاں سے بھی لوٹ مار کریں۔ ہاں، کم از کم اس طرح ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد شہباز کسی قدر مزمحل ہو گیا۔ شکار کا ولولہ اور جوش جو وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل میں تھا وہ کسی قدر سست پڑ گیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے تحفظ کا خیال اس کے دل میں آ گیا تھا اور شاید وہ وہیں سے واپس لوٹ جانے کا فیصلہ کر رہا تھا، لیکن خوش قسمتی ہی تھی کہ ایک سانبھر ہنکارتا ہوا اس کے نشانے پر آ گیا اور شہباز خان نے بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی مناسب سمجھی۔ سانبھر کو اس سے شکار کر لیا اور یہ کام نہایت آسانی سے ہو گیا۔ گولی چلنے کی آواز نے پرندوں کو درختوں سے اڑا دیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے ہلچل پیدا ہو گئی۔ گیدڑوں کا کوئی غول جو آس پاس ہی چھپا ہوا تھا چیختا چلاتا وہاں سے دوڑ پڑا، اور صورتحال اس وقت بھی ذرا پریشان کن ہو گئی تھی کیونکہ ان کی آوازوں پر گلدار یا آس پاس موجود کوئی درندہ اس طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ پھر واپسی کا سفر انتہائی محتاط انداز میں کیا گیا، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان آ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔